عمران خان پورا پاکستان جو ہے وہ نہایت سوگ میں ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو شہدا ہیں ان کی تعداد 100 تک پہنچ گئی ہے، اور جو ہمارے پولیس والے بھائی ہیں 97 ان کی تعداد بتائی جا رہی ہے کہ وہ شہید ہو گئے ہیں۔ شروع میں ہمیں 20 کا پتہ چلا، پھر 30 تک آیا، 40 تک تعداد آئی۔ آج صبح مجھے پتہ چلا جب میں نے پہلا وی لاگ کیا 59، پھر 80 کا پتہ چلا کہ 80 تک تعداد پہنچ گئی ہے، اور اب اطلاع آ رہی ہے کہ 100 لوگ شہید ہو گئے ہیں اور مزید شہادتوں کا خطرہ ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کے پاس ہیلتھ کے ویسے انتظامات نہیں ہیں، اور جو زخمی ہیں وہ بھی شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور دھماکہ بہت شدید نوعیت کا تھا تو لوگ جانبر ہو نہیں پا رہے، اور ابھی بھی شدید زخمی وہاں پہ موجود ہیں۔ یہ بڑا بدقسمت واقعہ ہے اور اس کے اوپر پورا پاکستان ہل گیا ہے۔ قومی اسمبلی میں بھی اس کے اوپر بات ہو رہی تھی۔ اپوزیشن تو اب وہاں پہ ہے نہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لگ بھگ 125 بندے فارغ کر دیے گئے ہیں، وہ تو وہاں موجود نہیں ہیں۔ حکومتی جماعتیں وہاں پہ اس کے اوپر ڈسکشن کر رہی تھی۔ خواجہ آصف نے اور رانا ثناءاللہ نے کچھ کہا ہے۔ رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ جو مجھے سب سے امپورٹنٹ بات لگی، ایک تو انہوں نے مذمت کی اور انہوں نے کہا جی آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا، یہ سب ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، لیکن انہوں نے کہا کہ گزشتہ دور حکومت میں بات چیت کرنے کے لیے ایک وجہ بتائی گئی تھی، ایک پالیسی بنائی گئی تھی کہ وہ لوگ جو ریاست کے ساتھ لڑائی نہیں کرنا چاہتے اور وہ لوگ جو ہتھیار پھینکنا چاہتے ہیں اور عام شہریوں کی طرح جینا چاہتے ہیں، وہ جو افغانستان میں لمبے عرصے سے رہ رہے ہیں اور ان کے بچے وہاں پیدا ہوئے ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ اس جنگ کی نظر ہو گئی ان کی زندگیاں، تو ان کو موقع دیا جائے۔ لیکن رانا ثناءاللہ نے کہا کہ یہ پالیسی غلط تھی۔ جو میں نے سنا اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ پالیسی غلط ثابت ہو رہی ہے، نئے سرے سے بیٹھنے کی ضرورت ہے، وزیر اعظم بیٹھے، سارے سٹیک ہولڈرز بیٹھے اور ایوان کو جو ہے وہ اعتماد میں لیا جائے، عسکری قیادت بیٹھے اور پالیسی بنائے۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے گزشتہ حکومت کو ذمہ دار بھی ٹھہرایا ان کی پالیسی کی وجہ سے، کہ ان کی پالیسی ایسی تھی، ان کے دور کے اندر صلح صفائی کی جا رہی تھی اور کچھ لوگوں کو آزاد بھی کیا گیا تھا اور کچھ ایسے لوگ بھی آزاد کیے گئے جنہیں سزا ہو چکی تھی۔ ہم نے اس کا انٹرویو بھی دیکھا سلیم صافی کے ساتھ، احسان اللہ احسان کا، اور پھر ہم نے دیکھا ایک دن خبر آئی کہ وہ چلے گئے ہیں کہیں، اور بعد میں بتایا گیا کہ وہ ایکچولی فرار ہو گئے ہیں۔ لیکن کیا کوئی ایسے ہی فرار ہو سکتا ہے سیکورٹی فورسز کی قید میں سے؟ یہ بڑے بڑے سوالات ہیں جو پاکستانیوں نے بار بار اٹھائے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ہمیں امریکہ کے کہنے پر جنگ نہیں لڑنی چاہیے۔ یہ بات عمران خان صاحب بڑے لمبے عرصے سے کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک طرف حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمیں جنگ میں اترنا ہوگا، جو مذاکرات والی پالیسی تھی یا لوگوں کو مین سٹریم میں لانے والی پالیسی تھی وہ غلط ثابت ہو رہی ہے۔ ایک طرف تو یہ کہہ رہی ہے، حکومت خود کنفیوز ہے۔ حکومت کا ایک وزیر کہہ رہا ہے، یعنی وزیر دفاع اور وزیر داخلہ کی بات میں کہہ رہا ہوں، وزیر دفاع کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی جنگ ہمیں نہیں لڑنی چاہیے، ہم نے پورا کا پورا ملک گروی رکھ دیا ہے، اور اس قسم کی باتیں وہ کر رہے ہیں۔ جو وزیر داخلہ ہے وہ کہہ رہے ہیں جی وہ پالیسی پہلے والی غلط تھی اور ہمیں اب ایک نئی پالیسی بنانی چاہیے، اور جن لوگوں کو رستہ دینے کا کہا گیا اور یہ کہا گیا کہ اگر وہ ایک ریاست کے سامنے ہتھیار پھینک کے اور ریاست کی رٹ کو تسلیم کر کے عام انسانوں کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ان سے بات چیت ہو سکتی ہے، تو یہ پالیسی انہوں نے کہا کہ وہ غلط ثابت ہوئی، اس لیے کہ کچھ ایسے لوگوں کو چھوڑا بھی گیا جن کے اوپر مقدمات تھے اس دور میں۔ ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں، پاکستان کی جو یہ اس قسم کی پالیسی ہے یہ پاکستان کے سیاستدان نہیں بناتے، یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بناتی ہے، اور سیاستدان صرف اس کو اناؤنس کرتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی ہوتی ہے، مذاکرات شروع کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی مرضی ہوتی ہے، آپریشن شروع کرتے ہیں، اور وہ ملک کے مفاد میں ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ ابھی جنگ کی ضرورت ہے، ملک کو اس طرف لے کر جانا پڑے گا، لڑائی لڑنی پڑے گی، ان کو پتا ہوتا ہے کہ، لیکن ملکی مفاد میں بعض اوقات غلط فیصلے بھی ہو جاتے ہیں۔ یعنی ڈرون حملوں کی اجازت ایک بہت غلط فیصلہ تھا، یعنی امریکی مفادات کے لیے اپنے آپ کو جنگ میں جھونک دینا ایک غلط فیصلہ تھا۔ قبائلی علاقوں میں کارپٹ بمبارمنٹ، یعنی ایسی بمبارمنٹ ہوئی جہاں پہ بہت سارے عام لوگ بھی جو ہے وہ ان کی جان گئی، وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ وہ غلط فیصلہ تھا۔ عام لوگوں کی شہادتیں یا کولیٹرل ڈیمیج وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ان چیزوں نے پاکستان میں دہشت گردی کو فیول دیا۔ یعنی اگر کسی کے گھر کا کوئی ایک شخص وہ مارا جائے تو وہ ان کے رشتہ دار جو ہیں وہ اسی طرف میں چلیں گے نا۔ آپ ذرا اپنے بارے میں ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ کس کیفیت سے آپ گزریں گے اگر ایسی صورتحال سے آپ دو چار ہوں تو، خدا نخواستہ۔ تو اس لیے جلتی کے اوپر تیل ڈالنے کے بجائے اس کو بجھانا چاہیے تھا، اور اس کے لیے گورنمنٹ نے ایک پالیسی رکھی تھی۔ اب کچھ چیزیں ہیں جن کی میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں جو گزشتہ تھوڑے عرصے میں ہو رہی ہے۔ دیکھیے، ایک تو جو دہشت گردی کا واقعہ ہے اس کے اوپر کسی قسم کی معافی نہیں ہونی چاہیے۔ جنہوں نے بھی یہ دہشت گردی کی ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ 100 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے، یہ بہت بڑا نقصان ہے پاکستان کا،
اور یہ ایک سانحہ ہے، بہت بڑا واقعہ ہے، چھوٹا واقعہ نہیں ہے. ہمارے لگ بھگ 100 کے قریب پولیس والے اس قوم کے بیٹے جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. بڑا انفارچونیٹ ہے، بڑی بدقسمتی ہے. مسجد میں وہ لوگ نماز پڑھنے گئے ہوئے تھے، بہترین پولیس والے تھے. یعنی جو نماز کا پابند ہے وہ ایک بہترین پولیس والا ہی ہوگا نا. جو اپنی وہ ڈیوٹی پوری کر رہا ہے تو وہ یہ ڈیوٹی بھی پوری کرتا ہوگا دنیا کی. جس کو آخرت کی فکر ہوتی ہے وہی دنیا کے اندر بہترین پرفارم کرتا ہے. تو ہمارے بہترین بیٹے جو ہیں اس ملک کے، ان کی جانیں گئی ہیں. بہت افسوسناک واقعہ ہے، کافی دل گرفتہ ہے پاکستان پورا اس کے اوپر. اور مجھے خود بہت دکھ ہے، میں نے اس طرح کے واقعات خود جا کر کور کیے ہیں. میں نے پولیس والوں کی لاشیں خود بھی اٹھائی ہیں. جب ہم 2008-2009 میں ہم کوریج کیا کرتے تھے تو بڑے خوفناک واقعات ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو دوبارہ وہاں کبھی نہ لے جائے. پاکستان میں دہشت گردی گزشتہ کچھ عرصے سے بڑھ رہی ہے. اس کے بارے میں بار بار میں اپنے ویلاگز میں خبردار کر چکا ہوں اور بہت مرتبہ باقی لوگ بھی یہ کہہ چکے ہیں. اور لگاتار اعداد و شمار آ رہے ہیں، تحریری طور پہ بھی یہ چیزیں سامنے لائی جا رہی ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس کے اوپر توجہ نہیں دی جا رہی. مراد سعید لمبے عرصے سے اس کے اوپر چلا رہے ہیں. انہوں نے کئی مرتبہ یہ کہا، مراد سعید نے، کہ دہشت گردی کو ایک ڈیزائن کے تحت، ایک منصوبے کے تحت ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر لایا جا رہا ہے. افغانستان سے مسلح لوگ پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں اور ان کو روکا نہیں جا رہا، بلکہ وہ سوات کے پہاڑوں تک پہنچ گئے ہیں. جب مراد سعید نے اس کی نشاندہی کی تو میں نے مراد سعید سے 2 یا 3 مرتبہ بڑی ڈیٹیل میں بات کی اور انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ میں یہ خود سے کہہ نہیں سکتا، مجھے مناسب نہیں لگتا، لیکن یہ مجھے ڈائریکٹلی تھریٹس آئے ہیں کہ مجھے مار دیا جائے گا، اور بہت ساری جگہوں سے آئے ہیں. لیکن میں اپنے لوگوں کے لیے اس لڑائی کو لڑوں گا. مراد سعید کو میں سیلوٹ پیش کرتا ہوں کہ اس نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے اپنے لوگوں کے لیے جو ہے وہ ڈٹا رہا، کھڑا رہا. اور وہاں پہ سوات میں لوگوں نے امن کے لیے آواز اٹھائی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ جیسے سوات میں، دیر میں، ہر طرف لوگ نکل آئے، تو پھر پولیس کے ذریعے سے اور سیکورٹی فورسز کے ذریعے سے ان لوگوں کو واپس بھجوایا گیا جو لوگ پہاڑوں پہ پہنچ گئے تھے. اور جب وہ واپس گئے تو مجھے مراد سعید نے اس رات فون کر کے بتایا کہ الحمدللہ اب لوگ واپس گئے ہیں. لیکن یہ لوگ آئے کیسے؟ یہ سوال ابھی تک مراد سعید کو اس کا جواب نہیں ملا، نہ پاکستان کو اس کا جواب ملا ہے. بار بار بتایا جا رہا ہے کہ دہشت گردی بڑھ رہی ہے، نہ صرف بڑھ رہی ہے بلکہ بڑے عجیب طریقے سے لوگ پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ آپریشن تو دیکھیں، عمران خان صاحب کے دور حکومت میں بھی ہوئے، نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں بھی ہوئے، پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں بھی ہوئے، اور مذاکرات بھی انہی ادوار کے اندر ہوئے. یعنی تینوں ادوار میں ہمیں مذاکرات بھی ملتے ہیں اور آپریشنز بھی ملتے ہیں. یہ فیصلہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے ہی کرنا ہوتا ہے اور سیاستدانوں کو ساتھ وہ شامل کر لیتے ہیں، لیکن اونرشپ جو ہے وہ بالآخر سیاستدانوں کی ہوتی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں گزشتہ چند مہینوں میں یا رجیم چینج آپریشن ہونے کے بعد، جو سب سے بڑی چیز ہے. یعنی ہم آپ کو بہت خوشی سے یہ بتایا کرتے تھے پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کے اوپر ایک فینس تعمیر کر دی گئی ہے، وہ بڑی شاندار فینس ہے. وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی ہے، وہ برف پوش پہاڑوں میں بھی ہے، اور وہ دریاؤں کے قریب سے بھی گزرتی ہے. اور وہ تمام رستے جہاں سے ان لیگل ٹریفکنگ ہو سکتی تھی، مثال کے طور پہ اسمگلنگ ہو سکتی تھی، دہشت گرد آ جا سکتے تھے، یا کوئی اس قسم کی چیزیں ہوتی تھی، وہ تمام رستے بند کر دیے گئے. اور اب صرف گنی چنی جو چیک پوسٹیں ہیں جہاں پہ باقاعدہ سیکورٹی پرسنز موجود ہیں، وہ جگہ موجود ہے، اور وہاں سے لوگ باقاعدہ چیکنگ کے بعد پاکستان میں داخل ہوتے ہیں. تو پاکستان خاصا محفوظ ہو گیا ہے. ہم یہ اچھی خبر آپ کو سنایا کرتے تھے، لیکن پھر ہم نے مناظر دیکھنا شروع کیے اور ہمیں نظر آنا شروع ہوئے. شروع میں ہمیں لگا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. کچھ جگہ سے باڑ اکھاڑنے کی خبریں آئیں، کچھ جگہ سے خبریں آئیں کہ باڑ کو نہ صرف اکھاڑا گیا ہے بلکہ گھسیٹ کے لے گئے ہیں اس طرف سے آنے والے لوگ. ان چیزوں کے اوپر بات چیت کی گئی افغانستان کی حکومت سے بھی. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، پاکستان کی حکومت نے ان کے ساتھ چھوٹی موٹی بات چیت کی، لیکن توجہ تھی نہیں. مسائل ہوئے کہاں؟ ایک تو جیسے ہی رجیم چینج آپریشن ہوا تو نئی حکومت جب آئی تو ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے کب تک رہنا ہے. اس کی وجہ سے ان کا ایک اعتماد نہیں تھا اور یہ توجہ نہیں دے پائے خطے کی صورتحال کے اوپر. خاص طور پہ افغانستان میں جو ایک نئی تبدیلی آئی تھی، یہ اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار نہیں تھے کہ اس میں کرنا کیا ہے. جو عمران خان صاحب کی حکومت تھی وہ اس پورے سینیریو کو ایک خاص انداز میں دیکھ رہی تھی اور اس کو ڈیل بھی کر رہی تھی. افغانستان کی نئی حکومت کو جو طالبان کی ہے اس کو انگیج کرنے میں یا ان سے بات چیت کرنے میں جو پی ڈی ایم کی سرکار ہے وہ تقریباً ناکام رہی. بھارت جن کے بہت برے تعلقات تھے افغانستان میں بننے والی نئی حکومت کے ساتھ، انہوں نے اپنے تعلقات بنا لیے، کچھ نہ کچھ کر کے بات چیت کر کے کچھ نہ کچھ راستہ انہوں نے نکالا. لیکن پاکستان کی جو موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے یہ اس معاملے میں کتراتی رہی ہے، گھبراتی رہی ہے. اس کی کچھ وجوہات ہیں. ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا ایک موقف ہے افغانستان کو لے کر، اور پیپلز پارٹی جو ہے کیونکہ لیفٹ کی ایک پارٹی ہے اور وہاں پہ رائٹ ونگرز کی حکومت ہے افغانستان میں،
تو ایک ریزن تو یہ ہو گیا کہ قومی مفاد ایک سائڈ پہ ان کی اپنی ایک پالیسی تھی جس کی وجہ سے وہ تھوڑا دور چلے گئے افغانستان کی حکومت سے. دوسرا یہ ہوا کہ ان کو اپنی پڑی ہوئی تھی کہ پاکستان میں یہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے, اور یہ پولیٹیکل چیزوں پہ ان کی توجہ زیادہ تھی. تیسرا یہ تھا کہ کیونکہ عمران خان صاحب نے یہ الزام لگایا تھا کہ ریجیم چینج آپریشن کے پیچھے امریکہ کی خواہش ہے, اور بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کی حقیقت بھی ہے, سائفر بھی آیا ہوا ہے. اور افغانستان کو لے کر, رشیا کو لے کر, چائنا کو لے کر امریکہ بڑا محتاط ہے اور بڑا حساس ہے. تو یہ جو موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے, انہوں نے افغانستان سے ڈیل کرتے وقت یا افغانستان کی نئی حکومت سے ڈیل کرتے وقت یہ امریکہ سے شرماتے اور گھبراتے رہے. انہیں ایسا لگا کہ اگر ہم نے افغانستان کے معاملے میں کوئی انڈیپینڈنٹ پالیسی بنائی, یا ہم نے افغان حکومت کے ساتھ ڈیل کیا, یا ہم نے ان سے اپنے مطالبات سامنے رکھے, ان کی بات سنی, اپنی بات سنائی, ان کے ساتھ انگیجمنٹس کو بڑھایا, تو اس میں امریکہ جو ہے وہ خاصا حساس ہے, ہمارے لیے پرابلم پیدا ہو جائے گا. یہ چیز بھی راستے میں آئی ہے, یعنی فینس اکھڑتی چلی گئی. اور فینس اکھڑے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سیکورٹی کی سچویشن وہ نہیں رہی جو پہلے تھی. دوسرا, انگیجمنٹس بہت کم ہوتی چلی گئی. پھر امریکہ کا ایک خوف تھا یا ایک اس قسم کی کنفیوژن تھی کہ اگر امریکہ ناراض ہو گیا تو پھر کیا کریں گے, لہذا ان کے ساتھ بات ہی نہیں ہو سکتی. تو انگیجمنٹس جب نیچے چلی گئی تو مشکلات بڑھتی چلی گئی, اور مشکلات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی کہ اب پاکستان میں دہشت گردی کی ایک نئی لہر کا ہمیں سامنا ہے. خارجی محاذ کے اوپر امریکی خوف ہمارے اوپر غالب ہے. افغانستان سے ڈیلنگ میں ابھی تک ہمارا فقدان ہے, اور فینس ہٹانے کے معاملات پہ ابھی تک ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچے. فوری طور پہ یہ چیزیں کرنی پڑیں گی, اور انٹیلیجنس کا ایک بہت بڑا فیلئر ہے اس قسم کا واقعہ. ہمارے 100 بیٹے شہید ہو گئے ہیں, اور یہ انٹیلیجنس کا ایک بہت بڑا فیلئر ہے. کیا اس کے اوپر کسی سے جواب لیا جائے گا, یا اس کے اوپر کوئی جواب دے گا؟ کیونکہ پاکستان میں طاقتوروں نے کبھی جواب دیا ہی نہیں. وہ صرف سوال کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں, جواب دینا ہی نہیں چاہتے. اور ابھی بھی توجہ کہاں ہے؟ پاکستان کی توجہ ایسا لگتا ہے صرف عمران خان پہ ہے. توشہ خانہ کیس, عمران خان پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ, اگلے ہفتے فرد جرم عائد ہو جائے گا. اور بھائی توشہ خانہ میں سب کا ریکارڈ نکالو, سب کو جیل میں ڈال دو. عمران خان نے گھڑی خرید کے بیچ دی تو کیس بن گیا. اس سے پہلے پتا کریں کس نے وہاں سے کیا کیا لیا, کوئی گاڑیاں لے گیا, کوئی چیز لے گیا, کتنے میں لے گیا. آج تک ریکارڈ پبلک ہی نہیں کر رہے. ریکارڈ پبلک کریں, پتا چل جائے گا. دوسری جانب مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں. پاکستان اپنا سامان بیچ رہا ہے, اور آئی ایم ایف کی شرائط بڑی کڑی ہیں جو اب سامنے آ رہی ہیں. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے غریبوں کا نا آئی ایم ایف زیادہ بڑا ہمدرد ہے پاکستان کی حکومت سے بھی. وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف جب بھی شرائط لے کر آتا ہے وہ بڑے لوگوں کے لیے لے کر آتا ہے, تگڑے لوگوں کے لیے لے کر آتا ہے. ان پر ٹیکس لگاؤ, ان کو پکڑو. لیکن اب حالات ہی اتنے برے کر دیے ہیں کہ ان کو سبسڈیز بھی ختم کروانی پڑ رہی ہیں, تو غریب آدمی کے لیے مشکلات بڑھیں گی. آئی ایم ایف کی جو بڑی شرائط ہے, ڈان اخبار کے مطابق امیروں پر ٹیکس لگایا جائے, یعنی جو آپ کی ایلیٹ کلاس ہے اس کے لائف سٹائل کو تبدیل کیا جائے. حکومت کے اوپر یہ دباؤ آئے گا, اور حکومت کو یہ کرنا پڑے گا. کابینہ کے ہجوم میں بہت بڑی کمی کی جائے. اب معاملہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے سب کو راضی رکھا ہوا ہے. سب کے بندے جو ہیں وہ بھرتی کیے ہوئے ہیں کابینہ میں. 77 بندے ہیں کابینہ میں. اب کابینہ کا حجم کم کرنے کا وہ کہہ رہے ہیں. جو ملک پاکستان کو قرضہ دیتے ہیں ان کی کابینہ 20-25 بندوں کی, اور جو پاکستان قرضہ لیتا ہے اس کی کابینہ ہے 77 بندوں کی, اور کمیٹیاں الگ سے بنائی ہوئی ہیں شہباز شریف صاحب نے. تو یہ کابینہ کا حجم کم کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا, کیونکہ پی ایم ایل این کے, پیپلز پارٹی کے, فضل الرحمان کے, اے این پی, ایم کیو ایم, بلوچستان عوامی پارٹی, کچھ آزاد امیدوار جو جیت کر آئے ہوئے ہیں, ان سب کے جو ہیں وہ وزارتیں کم کرنی پڑیں گی. تو جب وزارتیں کم کریں گے تو پھر اختلافات بڑھیں گے. وزارتیں کم کریں گے تو پیسہ دینا پڑے گا. پیسہ کہاں سے دیں گے؟ پیسہ بھی نہیں ہے. تو آئی ایم ایف کی شرائط بڑی سخت ہے. ایک شرط یہ بھی ہے کہ جو سرکاری سطح کے اوپر پلاٹس دیے جاتے ہیں, اگر کسی کو پلاٹ دیا جائے تو ایک سے زیادہ پلاٹ دینے کی پالیسی ختم کر دی جائے. وہ بالکل ٹھیک بات ہے, جس نے رہنا اس نے ایک گھر میں رہنا ہے. ایک بندہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ ادھر بھی اس کو آپ پلاٹ دے دیں. بھائی بے گھر آدمی کو آپ پلاٹ دیتے ہیں تو ایک آدمی کو ایک پلاٹ دے دیں, وہ اپنا گھر بنا لے. اگر اس نے زندگی لگژری گزار دی ہے تو پیسہ کمائے, اپنے 50 گھر بنائے, 50 گھروں کے اندر 50 ملازم رکھے, ہر گھر کے اندر 5 گاڑیاں رکھے, پاکستان کے اندر ہی پیسہ خرچ کرے. اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. ایک اور میری گزارش ہے کہ اس وقت پاکستانی جنہوں نے پیسہ ہولڈ کیا ہوا ہے پاکستان سے باہر, خاص طور پہ وہ ایکسپورٹرز جنہوں نے مال ایکسپورٹ کر دیا تھا اور بہت سارا پیسہ پاکستان کے باہر بینکوں میں ان کا پڑا ہوا ہے اور وہ پیسہ پاکستان میں منگوا نہیں رہے, ان سے گزارش ہے کہ اب ڈالر چلا گیا 270 روپے پہ, اور انٹر بینک کا جو ریٹ ہے اس کو نارملائز کر دیا گیا آئی ایم ایف کی شرط کے بعد. تو اب آپ اپنے پیسے پاکستان میں منگوا لیں, آپ کو اچھا خاصا ریٹ مل رہا ہے, آپ پاکستان میں پیسے منگوائیں, پاکستان میں ڈالر آئے گا, پاکستان کا بھلا ہوگا. تو میری صرف یہ گزارش ہے تمام لوگوں سے کہ وہ لوگ اب پیسے پاکستان میں منگوانا شروع کریں,
تاکہ پاکستان کے اندر ڈالرز آئیں اور صورتحال پاکستان کی بہتر ہو. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ ڈالر 250 240 یہاں تک نیچے واپس آئے گا. آئی ایم ایف نے اگر کچھ پیسے دیے تو تھوڑی سی اسٹیبلٹی آئے گی, لیکن مہنگائی کم نہیں ہوگی. ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ کچھ تھوڑا سا نیچے آ جائے گا اور کچھ چیزیں تھوڑی بہت مینج ہو جائیں گی, لیکن مہنگائی پاکستان میں کم نہیں ہوگی, وہ بڑھتی چلی جائے گی. یہ آئی ایم ایف کی شرائط میں نے آپ کے سامنے رکھی. فواد چودھری کی جو وائف کی ایک تصویر آئی ہے اور جو بچوں کے ہاتھوں کی تصویر آئی ہے کہ ان کے سب کے ہاتھوں پہ یہاں پہ وہ موریں لگی ہوئی ہیں جیل کی, اور وہ فواد چودھری کو مل کر آئے ہیں. تو وہ بے نظیر بھٹو کی ایک تصویر ہمیں یاد آ گئی جب وہ اپنے بچے پکڑ کے آصف علی زرداری سے ملنے کے لیے جیل میں گئی تھی. تو یہ ویسے ہی مناظر لگتے ہیں کہ فواد چودھری کی وائف بھی فواد چودھری سے ملوانے بچیوں کو لے کر ایسے جیل میں گئی ہیں. لیکن بات ایک بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ پہلے جو کام سالوں میں جا کر ہوتا تھا نا, وہ اب دنوں میں ہو جاتا ہے. شیخ رشید کہتے ہیں کہ ہم کئی سال اندر رہتے تھے, خبر نہیں چھپتی تھی, اور اب جو کوئی لیڈر اندر جاتا ہے فوری طور پہ پورے ملک میں آگ لگ جاتی ہے. تو جتنی تیزی سے یہ چیزیں پھیل رہی ہیں, جتنی تیزی سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں, کاش ہمارا ملک بھی اتنی تیزی سے ٹھیک ہو جائے. اور ہو سکتا ہے, یاد رکھیے گا, ہو سکتا ہے. اگلے ویلاگ میں کچھ اور چیزیں بتاتا ہوں الیکشن کے حوالے سے. اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.